دیکھو یہ تنہائیاں بڑی اہم ہوتی ہیں میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں. یہ تنہائیوں کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ جب ایک انسان تنہائی میں ہوتا ہے ذرا اپنی وہ تنہائیوں کے اوپر تھوڑا سا اپنی نظر رکھے، ذرا حساب کتاب کا معاملہ رکھے، ذرا یہ بات کی تفتیش کرے کیا میری تنہائیاں پاک ہیں آج؟ کیا تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں؟ کیا تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ یہ ذرا اپنی زندگی میں جانچو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی. راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تنہائی کی عبادت کی فضیلت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے. اللہ اکبر. تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا، ہاں یہ رونا خوش نصیبوں کا رونا ہے. پیسے چلے گئے، نقصان ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ رونا بد نصیبوں کا رونا ہے. خوش نصیبوں کا رونا، یہ رونا خوش نصیبوں کا ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے انسان اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ 2 قطرے آنسوؤں سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تنہائی میرے بھائی، ذرا تنہائیوں کی حفاظت کرو. نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، اپنے تنہائیوں کی حفاظت کرو، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں. ہاں، اور فتنوں کا انبار ساتھ لیے پھرتے ہیں آج ہم. موبائل یہ فتنوں کا تھیلا ہی ہے. ہزاروں قسم کے فتنے ہیں اس میں. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بہنوں، ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں یہ تنہائیوں کو اپنی پاک کرو. چاہے موبائل کا فتنہ ہو، کیا کوئی اور فتنہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب ذوالجلال آسمانوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے. 2 فرشتے ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. یہ کرامن کاتبین ہمارا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم جو کچھ کرو گے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تم اکیلے میں جو کچھ کرتے ہو سب کھول کے رکھ دیا جانے والا ہے. تنہائی کی عبادت. آپ جانتے ہیں تنہائی میں اصل امتحان ہوتا ہے. میں بارہا یہ بات سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے. یہ بات میرے لیے بھی ہے، یہ بات آپ سب کے لیے بھی ہے. ایمان والے کا جو امتحان ہے وہ امتحان کہاں؟ تنہائی میں ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہر انسان اچھا ہی دکھنا چاہتا ہے. ہاں، لوگوں کے سامنے تو انسان نیک ہی بننا چاہتا ہے. لوگوں کے سامنے تو انسان تقوی شیار نظر آنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو میرے ساتھیوں، یہ تنہائی وہ جو ایمان والے کا اصل امتحان ہوتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ بڑی مشہور روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن بڑی بڑی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اپنے ساتھ وہ نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، لیکن رب تعالی ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا. اللہ اکبر. کیا عجب مسئلہ ہوگا. ذرا دیکھو یہ بندے کا کہ قیامت کے دن یہ نیکیاں جس سے اللہ رحم کرے گا بندے پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نمازوں کی نیکیاں، یہ روزوں کی نیکیاں، یہ تلاوت کی نیکیاں، نبی کریم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہوں گے، کیا صفت ہوگی، کیا عمل کرتے ہوں گے، کیا گناہ ان سے ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ہمیں بتایا، میرے بھائیوں اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، میرے بھائیوں اپنے تنہائیوں کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں تنہائیوں میں اپنے نظروں کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں تنہائیوں میں اپنے نفس کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں تنہائیوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے قبیلے والے ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، لیکن جب وہ تم جیسے نماز پڑھیں گے، تم جیسی عبادت کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ نے جو چیز
چیزیں حرام کی ہے وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے رب کریم کی پکڑ سے. ہاں وہاں پر یہ نیکیاں دھول بن کر اڑا دی جائیں گی, کوئی آ کر رب کریم کے سامنے ہماری سفارش کرنے والا نہیں. تنہائی کی عبادت نبی کریم کو پسند ہے. یہ تنہائی کی عبادت اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے, نبی سے محبت کی علامت ہے.